کی زبان سے نکلتی ہیں اللہ ان دعاؤں کو کبھی خالی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ ماں باپ کے اٹھے ہاتھوں کا اتنا بھرم رکھتا ہے کہ جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اللہ نیچے آنے سے پہلے ان ہاتھوں کو مقبولیت کی ضمانت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ بھی ہے کہ ایک باپ کے لیے بیٹے کا جنازہ اس کے پورے زندگی کے بوجھوں سے کہیں زیادہ بھاری ہوتا ہے، اور ہم نے دنیا کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب سے جوان بیٹا گیا کہ باپ کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا صرف وارث نہیں ہوتا، بیٹا باپ کی کمر کا زور ہوا کرتا ہے، بیٹا باپ کی طاقت بھی ہوتا ہے۔ لیکن نوشتہ تقدیر یکے بعد دیگرے سب کو جانا ہے، مزے اس کے ہیں جو آخرت کی تیاری کر کے چلا گیا۔ محبوب فرماتے ہیں وہ تھوڑی زندگی بہتر ہے کہ جس میں نیکیاں زیادہ ہوں، وہ بڑی زندگی بیکار ہے جس میں گناہ زیادہ ہوں۔ ہماری زندگی تو بڑھ رہی ہے لیکن گناہ بھی کثرت سے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے جانتا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا دین سیکھنے میں گزری زندگی، جب دین سیکھ کے فارغ ہوئے پھر دین سکھانے میں، لوگوں تک حضور کا دین پہنچانے میں زندگی گزر گئی۔ اور میں قاری یعقوب صاحب کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، لوگ مرتے ہیں تو آخرت کا سامان ساتھ لے کے جاتے ہیں، آپ کی وہ شخصیت ہے جس نے اپنے جانے سے پہلے اپنی آخرت کا سامان پہلے بھیج دیا ہے۔ اس لیے کہ جب اولاد اچھی ہوتی ہے تو صلہ اللہ ماں باپ کو عطا فرماتا ہے، ماں باپ کو عطا فرماتا ہے۔ مشکل گھڑیاں ہوتی ہیں اولاد کی جدائی کی بھی، یہ بھی دعائیں مانگا کرو اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دے کہ بیٹے کا جنازہ اٹھائے۔ ہر باپ کا سایہ بیٹے کے سر پہ سلامت رکھے، اللہ ہر چمن کو آباد رکھے، ورنہ یاد رکھیے پیارے اپنے ہوا کرتے ہیں، ان کا بدل کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کا بدل کوئی نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، بڑی پیاری بات کسی نے کہی تھی کہ ایک باپ ایک ماں 8 بچے پال لیتے ہیں لیکن 8 بچوں سے مل کر کے بوڑھے ماں باپ نہیں پالے جاتے ہیں۔ میں کبھی غور کرتا ہوں اس بات پہ، یا اللہ یہ شفقتیں کیسی ہیں، یہ پیار کیسا ہے۔ ایک باپ 8 بچے پال لیتا ہے اور کبھی اس نے یہ نہیں کہا میں اس پیسے کو بچا کے رکھوں تاکہ یہ میرے بڑھاپے میں کام آئے، کبھی اس نے یہ نہیں سوچا میں اس دولت کو بچا کے رکھوں، یہ بڑھاپے کی خوراک بنے گا، دوا بنے گا۔ اس نے پوری زندگی کی کمائی اپنے بچوں پہ یوں لگا دی ہے کہ میری زندگی دھوپ میں کٹ گئی ہے، میرے بیٹے سائے میں بیٹھ کے زندگی گزار جائیں۔ پوری کمائی اپنے بچوں پہ باپ اس لیے لگا دیتا ہے کہ میں نے تھک کے زندگی گزاری ہے لیکن میرے بچے سکون سے زندگی گزار لیں۔ کل جب یہی بچے جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو چند پیسے کمانے والے بیٹے کیا کہتے ہیں، ابا جی اب تمہارے خرچے ہم سے نہیں اٹھائے جاتے، اب تمہاری ضرورتیں ہم سے پوری نہیں ہوتی، جاؤ جا کے دنیا کو بتا دو۔ خدا کی قسم وہ بچے کبھی میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے، ماں باپ ہیں تو قدر کر لیں۔ ابھی ایک جگہ چندہ ہو رہا تھا، میں مائک پہ تھا تو میں نے اعلان کیا کہ جس کو اپنے ماں باپ کی پراپرٹی کا حصہ ملا ہے یا ملنے والا ہے، لازم ہے کہ اس کی جائیداد سے وہ اس کے ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرے۔ جانتے ہو بیٹوں سے پہلے ایک بوڑھا باپ کھڑا ہوا اور اس نے کہا تھا 50,000 میری طرف سے میرے بیٹے کے ثواب کے لیے۔ میں اس کا منہ دیکھتا رہ گیا، اس کی آنکھ میں آنسو تھے، اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ تو میں نے ایک بات سمجھی کہ بات جب باپ کی آتی ہے تو اولاد جیب چیک کرتی ہے، اور جب بات اولاد کی آتی ہے تو باپ دل بھی نکال کے دے دیا کرتا ہے، دل بھی نکال کے دے دیا کرتا ہے۔ یہ رشتے ہوتے ہیں، رشتے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ماں باپ کا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے، بہت اہم رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ میں سارے بیٹوں سے گزارش کروں گا اگر ماں باپ زندہ ہیں نا تو ان کے قدموں میں بیٹھا کرو، ان کے قدم تم نہیں جانتے ہو، باپ کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو
اور اولاد منہ پھیر لینا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور خالی ہاتھ ہو باپ, کچھ بھی نہ ہو, چٹنی پہ گزارے ہوتے ہوں, اور بیٹا آ کے باپ کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہے ابا دکھ نہ کر, اب تیرے کام کرنے کے لیے تیرا بیٹا ہو گیا ہے. خدا کی قسم وہ باپ اپنے آپ کو اپنے وقت کا بادشاہ تصور کرنے لگتا ہے, بادشاہ تصور کرنے لگتا ہے. اور یاد رکھیے گا, میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ پوت سے زیادہ پوتے پیارے ہوتے ہیں. کہاوت ہے نا, پوت سے زیادہ پوتے پیارے ہوتے ہیں. کیوں؟ جبکہ بڑا قریبی رشتہ تو بیٹے سے ہے, لیکن بیٹے سے زیادہ دادا کو پوتا پیارا ہوتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ اہل خرد نے یہ بتائی ہے کہ اسے اپنے پوتے میں اپنے بیٹے کا بچپن نظر آیا کرتا ہے. صرف اس لیے دادا کو پوتا پیارا ہوتا ہے کیونکہ وہ پوتے میں بیٹے کا بچپن دیکھتا ہے. گویا باپ کو آج بھی وہ دن اچھے لگتے ہیں جب تم انگلی پکڑ کے چلتے تھے, جب تم اس کی جیب سے پیسہ مانگا کرتے تھے. آج بھی باپ کو وہ دن اچھے لگتے ہیں جب تم بابا بابا کہہ کے اس کے کاندھے پہ بیٹھا کرتے تھے, کبھی سینے پہ سوار ہو جاتے تھے. آج بھی ان لمحوں کو وہ بھولا نہیں ہے جب تیری انگلی پکڑ کے تجھے اسکول لے کے جاتا تھا. آج تو حیرت ہوتی ہے, بوڑھا باپ کہتا بیٹے دوا چاہیے, بیٹا کہتا مجھے وقت نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب تم چھوٹے تھے باپ پہلی مرتبہ تمہیں اسکول یا مدرسہ چھوڑنے کے لیے گیا تھا, جب تم اسکول کے اندر داخل ہوئے اس نے انگلی نہیں چھوڑی تھی, رو رہا تھا. مدرسے کے اسٹاف اور اسکول والوں نے آ کر کے بچے کا ہاتھ پکڑا, بیٹے چلو کلاس کے اندر. اس نے منہ پلٹ کے دیکھا اور جاتے جاتے ابا سے کہا تھا ابا اس وقت تک نہ جانا جب تک میں نہ آ جاؤں. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, آج جن بیٹوں سے باپ کے بستر کے پاس چارپائی نہیں ڈالی جاتی, میں ان کو جگانا چاہتا ہوں. جو 10 منٹ باپ کے پاس نہیں بیٹھتے میں انہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. جب تم 5 گھنٹے کے لیے اسکول کے اندر گئے تھے اور تم نے ایک بار کہا تھا رو کر کے ابا جانا نہیں, میں تمہارے ساتھ واپس جاؤں گا, یہ باپ 5 گھنٹے کبھی دیوار سے لگ کے کھڑا ہوا, کبھی پیڑ